دین اسلام ہدایت سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا، وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ، صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو الحمدللہ ہمارے معتمد، معتبر، مستند اور ذمہ دار علماء اہل سنت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور آپ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں تشریف لا چکے ہیں۔ آج یہ تحفظ عقائد کانفرنس کی دوسری نشست ہے۔ کل ایک عنوان کے تحت گفتگو ہو چکی ہے، آج کا عنوان ہے مجرم کون اور الزام کس پر۔ میں تمہید کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ گفتگو بہت زیادہ مجھے کرنی ہے آج۔ میں تمثیلاً ایک بات عرض کرتا چلتا ہوں۔ ایک چور نے ایک فلیٹ پہ نظر رکھی اور پوری جاسوسی کر کے پتہ لگایا کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس میں جو ایک فلیٹ ہے، اس فلیٹ میں مال بہت ہے، کیش ہے، زیورات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، قیمتی مال، قیمتی اسباب ہے، یہاں چوری کرنا چاہیے۔ پوری اس نے نگرانی کی، آنے جانے کے راستے، بھاگنے کے راستے، نکلنے کے راستے، چڑھنے کے راستے، ساری چیزوں کا جائزہ لیا، اور پھر ایک دن اس نے اس فلیٹ میں وہ داخل ہوا چھپ کے اور چوری کر لی۔ مگر ہوا یہ کہ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جب وہ چوری کر رہا تھا تو گھر میں کچھ آہٹ ہوئی، کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کے لوگ جاگ گئے، بیدار ہو گئے، چور کو پکڑنے کے لیے دوڑے، چور بھاگا۔ اب چور چہرے پہ نقاب اوڑے ہوئے تھا، چہرے کو اس نے نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ چور بڑا شاطر تھا اور بڑا چالاک تھا۔ چور نے یہ کیا کہ بلڈنگ پہ سے کودا پیچھے سے، گیلری میں سے،
सड़क से भागा, घर वाले चिल्लाने लगे चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो चोर। अड़ोसी पड़ोसी निकले और जिस तरफ घर वाले ने इशारा किया उस तरफ सब दौड़ पड़े चोर को पकड़ने के लिए। चोर ने देखा कि अभी पूरा मजमा दौड़ रहा है, पकड़ लिए तो जूते भी पड़ेंगे, माल भी हाथ से जाएगा जो चुराया है, उल्टा ये जेल में डाल के ठूस देंगे। तो बड़ा शातिर चोर था। तो उस चोर ने ये किया कि अपनी जान बचाने के लिए एक तरकीब उसके जहन में फौरन आई। भागते भागते अचानक एक गली में गया, नकाब निकाल कर फेंका, चेहरे को बरहना किया, उसी गली से खुद भागते हुए निकला और चिल्लाने लगा चोर 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 चोर। बात समझ में आई आपके? अब वो पीछे जो मजमा दौड़े आ रहा था, इसको देखा चोर को चिल्ला रहा है चोर चोर, तो सब समझे ये तो हमदर्द है हमारा, ये खुद चोर के लिए दौड़ रहा है। तो कहा चोर किधर है? कहा बस इधर भागा है, ये बस इधर ही भागा है। पूरा मजमा उधर दौड़ पड़ा। चोर ने राहत की सांस ली और अपना काम करके वो इत्मीनान के साथ निकल गया। ये तमसील है। आज इसी तरह के कुछ चोर है जो सर पे नकाब उड़े हुए हैं, ये नज्द के चोर हैं। और ये यकीन मानिए कि माल नहीं चुराते, क्योंकि किसी जमाने में ये पूरा मुल्क ही दबा चुके हैं, तो अब माल की कमी नहीं है इनके पास, ये ईमान चुराते हैं। और जो मुसलमान हैं सही मायने में, जो असलाफ की पैरवी कर रहे हैं, जो सुन्नत मुस्तफ़ा पर चल रहे हैं, जो सल्फ सालिहीन के तरीके पर है, उनको ये चिल्लाते हैं कि ये चोर है, ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये बिदती है। हालांकि बेशुमार बिदत है जो उनके अंदर खुद मौजूद है। आज के टॉपिक में मैं लूंगा कि ये जो इल्जाम अहले सुन्नत पर लगाते हैं ये, और अहले सुन्नत को ये चोर कहते हैं, ये खुद कितने बड़े चोर हैं। वो मुहावरा मशहूर है, आपने सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कल तक जो कोतवाल थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोतवाल हम ही हैं, कल भी हम दीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, आज भी हम ही कर रहे हैं। अब ये चोर हमें डांटने आए हैं कि दीन के तुम तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हो। ये जो मुट्ठी भर हमारी जमात है, ये दीन की ठेकेदार है। ये जो मुट्ठी भर जो परसेंट में भी नहीं आते, जिनको गिनने भी जाओ तो बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है कहाँ छुपे बैठे हैं ये लोग, कोनों कोनों में से निकालना पड़ता है, जिस तरह खटमल निकाले जाते हैं। तो ढूंढ ढूंढ के जब निकालो, बड़ी कलील तादाद, मगर दावा कि पूरा जमाना शिर्क में मुब्तला है, हम तौहीद पर है। नतीजा क्या है? किताबों की किताबें सऊदी रियालों पर छापी जा रही है, हजारों की तादाद में तकसीम की जा रही है मुफ्त, और ये बावार कराया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कुल उम्मत मुस्लिमा, खुसूसन हिंदो पाक के जो मुसलमान हैं, जो बुजुर्गान दीन को मानते हैं, जो बुजुर्गों के अदब के कायल है, वो सब अदब के नाम पर शिर्क करते हैं, शिर्क में मुब्तला है। ये कब्रों को पूजते हैं, कब्रों पे चादरें चढ़ाते हैं, ये फातिहा करते हैं, ये नजर नियाज करते हैं, ये सारे काम शिर्क के हैं। और ये जो आज पूरी बर्र सगीर के जो मुसलमान हैं, सब शिर्क में मुब्तला है। हम सिर्फ मुट्ठी भर जो दीन के ठेकेदार बने बैठे, हम तौहीद पर कायम हैं। मगर जब मैंने हदीसों का मुताला किया और मैंने जानने की कोशिश की कि अल्लाह के नबी ने जो क़यामत तक क्या हालात होंगे सबकी पेशनगोइयां फरमाई, गैबदा नबी ने अपने गैब के जरिए जो अल्लाह ने उन्हें अता किया था, अपनी उम्मत को हर हालात से बखबर किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के रसूल ने इस जमाने के हालात से हमें गाफिल रखा हो? ऐसा कतान नहीं हो सकता। तो हदीसों में इस दौर के बारे में भी अल्लाह के रसूल के अक़वाल और हुजूर की पेशनगोइयां मिलती है। और नबी ने अपनी उम्मत की जमानत ली और फरमाया कि आने वाले जमानों में क्या होने वाला है, कैसे कैसे हालात आएंगे, कैसी कैसी जमातें पैदा होंगी, और जो सही मायनों में मुसलमान होंगे, मेरे गुलाम होंगे, उनको काफिर और मुशरिक कहा जाएगा, मगर जो खुद कहने वाले होंगे वो खुद शिर्क में मुब्तला होंगे। बस आज का पूरा मेरा उन्वान। आइए मैं 3 हदीसें यहां पहले तिलावत करूंगा ताकि हम हदीस की रोशनी में फैसला करें
کہ ہمیں رسول اللہ کے قول کو ماننا ہے کہ یا ان نابکاروں کے اقوال کو لینا ہے ہمیں؟ میں پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا حدیث نمبر 1257، یہ اس کا صفحہ نمبر 182۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب کا نام الصلاۃ علی الشہید، یعنی شہیدوں پر نماز پڑھنا، شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ باب ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی، وہاں انڈر لائن کی بھی ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدثنا عبداللہ ابن یوسف، حدیث بیان کی ہم سے حضرت عبداللہ ابن یوسف نے، قال حدثنا لیث، اور ان سے حدیث بیان کی حضرت لیث نے، قال حدثنی یزید ابن ابی حبیب، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میں نے حدیث سنی حضرت یزید ابن ابی حبیب سے، عن ابی الخیر، وہ حضرت ابی الخیر سے روایت کرتے ہیں، عن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، خرج یومن فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اہل احد کی طرف گئے، قبرستان میں جہاں اہل احد مدفون تھے، فرماتے صلاتہ علی المیت، پھر آپ نے ان پر ایسے نماز پڑھی جیسے میت پر، جنازے پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ اہل احد کے جو مدفون تھے، جو مرحومین تھے، جو وصال فرما چکے تھے، ان کی قبر پر سرکار نے نماز پڑھی۔ ثم انصرف الی منبر، حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لائے، فقال، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انی فرات لکم، اے لوگوں میں تم سے پہلے انتقال کرنے والا ہوں، اے لوگوں میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا، اے لوگوں میں تم سے پہلے وصال فرماؤں گا، فانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، میں تمہارے حالات سے باخبر رہوں گا، یہ مت سمجھنا کہ میرا انتقال ہو گیا تو میں تم سے ناواقف، تمہارے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہوں گی، فانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں۔ چشمدید گواہ، شہید کے معنی ہوتے ہیں چشمدید گواہ، جو اپنی آنکھوں سے دیکھے، مطلب میں وصال کے بعد بھی تمہارے حالات کو ایسے ہی دیکھتا رہوں گا جیسے ابھی دیکھ رہا ہوں، میں شہید ہوں تم پر، چشمدید گواہ ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنظَرُ عَلَى حَوْضِ الْآن، اور قسم اللہ کی اس وقت بھی میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ابھی حوالہ آپ سننا، امام بخاری کا میں نے ایک حوالہ دیا ہے، بخاری کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے، مگر اور بھی اس کی تخارج میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے، قسمیہ جملہ، واللہ، اللہ کی قسم، وَإِنِّي، میں، واللہ انی، واحد کا صیغہ، یعنی کتنا مبالغہ فرما رہے اللہ کے رسول، اور کہہ رہے کہ تم میری شہید ہونے پر اب وہ نہ کرو، شک نہ کرو، کیوں؟ میرا شہید ہونا، میرا دیکھنا تو ایسے ہے کہ اس وقت بھی میں منبر سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، ساتوں آسمان، اس پر جنت، اور آسمانوں میں جنت کے بہتی ہوئی نہر کو اللہ کے نبی مدینے میں منبر سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ نگاہ نبوت ہے۔ اور پھر قسم کے ساتھ فرما رہے ہیں، اللہ کا رسول جھوٹی قسم کھائیں گے معاذ اللہ؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اب میں کہتا ہوں وہابیت کی ہڈی توڑ دی اللہ کے نبی نے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ان کی۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں سنیے، وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے زمین کے سارے خزانے مجھے عطا فرما دیے ہیں، تمام جس کو چاہوں میں عطا کروں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر جو ہے نا وہ حدیث کی ترجمانی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، کیا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پورے خزانوں کی چابیاں، خزائن الارض مفاتیحہ، مفاتیح کہتے ہیں کنجیوں کو، تمام خزانوں کی، زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ او مفاتیح الارض، راوی کو یہاں شک ہوا تھوڑا، حضرت عقبہ جو راوی کہتے یا یہ فرمایا کہ مجھے خزانے دے دیے زمین کے، یا یہ فرمایا کہ خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی، بات ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ، اے لوگو مجھے تم پر اس بات پر رتی برابر ذرا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ کس بات کا خوف نہیں ہے؟ ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ بس یہ ہے میری جان بیان کی۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم کے ساتھ جملے یاد رکھے، واللہ، اللہ کی قسم، وَإِنِّي وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم، مجھے اس بات پر تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مجھے ڈر نہیں ہے اس بات پر تمہارے لیے، کیا؟ ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم ہرگز شرک نہ کرو گے۔ ولیکن اخاف علیکم، مجھے صرف اس بات کا خوف ہے تمہارے لیے، ان تنافسوا فیہا، کہ تم میرے بعد دنیا طلبی میں لڑو گے۔ تم دنیا طلبی میں لڑ سکتے ہو، دنیا کی لالچ میں جا سکتے ہو، مگر تم شرک کی طرف کبھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے شرک نہیں کروں گے۔ یہ پورے توحید کے ٹھیکیدار پوری امت مسلمہ کو مشرک 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 کہتے پھر رہے ہیں، اور دعویٰ ہم اہل الحدیث ہے۔ میں کہتا ہوں اہل الخبیث ہو تم، تمہیں یہ حدیث نظر نہیں آ رہی ہے بخاری کی، تمہیں بخاری میں صرف ایک حدیث یاد آتی ہے، رفع دین، اور وہ سر پہ جو کپڑا اوڑھتے ہیں نا، میرے ایک ساتھی نے کہا یہ کپڑا کیوں اوڑھتے ہیں؟ کیا کسی حدیث میں نے کہا اس لیے اوڑھتے، عقل ہوتی نہیں، بتاتے ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ خود بتاتے ہیں، قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 179، حدیث نمبر 1257، باب الصلاۃ علی الشہید۔ اس کو امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں نقل کیا، کتاب الفضائل، باب اثباتی حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ، اس باب کے تحت یہ حدیث کو لایا۔ اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 حدیث نمبر 17532 کے تحت نقل کیا۔ اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 17 صفحہ 279 حدیث نمبر 768 کے تحت لایا۔ اور امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 14 حدیث نمبر 6601 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی نے صاف کھلے طور پہ بتایا میری امت شرک نہیں کریں گی۔ اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ قرآن کی کچھ آیتیں سناتے ہیں آپ کو، دیکھو اللہ نے فرمایا قرآن میں شرک نہ کرو، اللہ نے فرمایا تم غیروں کو پکارتے ہو، اللہ نے فرمایا تم اس کو آواز دیتے ہو جو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، جو تمہاری سن نہیں سکتے۔ وہ ساری آیتیں جو بتوں کے لیے آئی ہے وہ مسلمانوں پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہتا کہ یہ آیتیں بتوں کے لیے ہے جو تم مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہے اور کون نقل کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی حوالہ دیکھ لیں۔ یہ ہے بخاری شریف، یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 باب نمبر 1033، باب کا نام قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، خوارج اور ملحدین کا قتل کرنا اس کے بعد کہ ان پر حجت قائم ہو چکی ہے، یعنی حجت قائم کرنے کے بعد جو خارجی فرقہ ہے اور جو ملحدین ہے، جو دین کے منکر انکار کرنے والے، دین کی توہین کرنے والے، ان کا قتل کرنا، یہ باب کا نام ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ کی شان نہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے۔ یہ امام بخاری پہلے اپنی جو بات بیان کرنے والے، جو حدیث لانے والے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے امام بخاری پہلے قرآن کی آیت سے دلیل لا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری شان نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں کسی قوم کو ہدایت دے دوں تو پھر ہدایت دینے کے بعد میں اس کو گمراہ کروں، حتی یبین لہم ما یتقون، اس وقت تک جب تک
اس کو یہ ظاہر نہ کر دوں کھلے طور پر کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی قوم کو ہدایت دے دیتا ہوں تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ گنہگار ہو سکتے ہیں، خرافاتی ہو سکتے ہیں، لیکن مشرک اور کافر نہیں ہو سکتے اہل سنت۔ اس کی جواب میں بتا دوں میں کیوں؟ ہمیں ہدایت کہاں سے ملی؟ ہمیں ہدایت کس نے دی؟ ہم تک اسلام کیسے آیا؟ لوگ اپنی مرضی سے گئے تبلیغ کے لیے۔ جملہ سنیں، صحابہ اکرام گئے تبلیغ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے، بزرگان دین گئے مختلف ملکوں میں اپنی مرضی سے، جس بزرگ کا دل چاہا وہ کفاروں کے جس علاقے میں چاہا گیا تبلیغ کیا۔ مگر ہندوستان کے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم سے رسول کو اتنی محبت تھی، جب تمہیں ایمان دینے کی بات آئی تو کوئی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ رسول نے معین الدین کو حکم دیا جاؤ اجمیر اور جا کے اسلام کو پھیلاؤ۔ تمہارا اسلام رسول کا پسندیدہ اسلام ہے، تمہارے ایمان پر رسول کی مہر لگی ہوئی ہے، تم اتنے خوش نصیب مسلمان ہو۔ تو جب کسی قوم کو اللہ ہدایت دیتا ہے گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہدایت غریب نواز کی در سے ملی ہے، اور غریب نواز کو رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ باپ کا نام ہے امام بخاری کا۔ آئیے امام بخاری اب حدیث کیا نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وقان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے یرہم شرار خلق اللہ۔ جملے سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے جو صحابی رسول ہے، یرہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین خارجی فرقے کے لوگ ہیں۔ کون ہے سب سے بدترین؟ خارجی۔ کیوں؟ وقالا، وہ کہا کرتے تھے انہم طلاقوا الی آیات نزلت فی الکفار، جو آیتیں کافروں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی فجعلوها علی المومنین، وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں وہ بدبخت۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل و قدر صحابی ہے رسول اللہ کے۔ عبداللہ عمر، حضرت عمر امیر المومنین کے صاحبزادے، وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوقات میں بدترین مخلوق قرار دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بدترین اس لیے ہیں کہ جو آیت قرآن کی کفاروں کے بارے میں آئی، بتوں کے بارے میں آئی، یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اور وہی کام آج کون کر رہا ہے؟ میں نہیں نام لیتا، ان کا نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا، آپ خود سمجھ جائیں۔ تو یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا۔ اب آئیے ایک ان کے مسلم بزرگ کی کتاب سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے تفسیر ابن کثیر، اس کی جلد ثانی دوسری جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 245، اور قرآن عظیم کی آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ اعراف کی، معاف کیجئے گا، آیت نمبر اس کی 175۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ الى آخری۔ یہ نقل کرتے ہیں ابن کثیر، جو ان کی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، قرآن عظیم کی آیت کے تحت جو تفسیر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے محبوب انہیں اس کا حال سناؤ، انہیں ان کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے اللہ کی آیتیں، جب اللہ نے ان کو عطا کی، اللہ نے ان پر قرآن آیتیں نازل کی تو وہ اس سے صاف انکار کر بیٹھے، اس سے نکل گئے، یعنی اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا حال سناؤ۔ یہ قرآن میں اللہ نے سورہ اعراف کے اندر بیان کیا۔ اس آیت کی شرح میں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر ایک حدیث نقل کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ۔ آگے دیکھیے یہ حدیث آ رہی ہے، صفحہ نمبر 245 اس کا یہاں پر یہ حدیث لکھتے ہیں، پوری سند لکھے، کہتے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جنہیں ابن یمان بھی کہا گیا ہے۔ حدثہ قال، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا مِمَّا تَخَوَّافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَعَ الْقُرْآنِ، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں مجھے تم میں
اس شخص کا خوف ہے، اس شخص کے بارے میں خوف زدہ ہوں، میں شخص کا خوف رکھتا ہوں، اس شخص کا جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا، قرآن کو خوب پڑھے گا، خوب قرآن پڑھے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رویت بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ قرآن کی رونق، تلاوت قرآن کی عظمت اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، اس کے چہرے پر قرآن کی عظمت ظاہر ہونے لگیں گی، اتنا قرآن پڑھیں گا۔ وَقَانَ رِدَاهُ الْإِسْلَامِ، اور پھر وہ اسلام کی چادر اوڑھ لیں گا۔ جو ایک ایک حدیث کے جملے پہ غور کریں آپ، خوب قرآن پڑھیں گا، اتنا پڑھیں گا کہ چہرے سے رونق ظاہر ہوں گی، دیکھ کر لوگ کہیں گے بڑے پارسا چلے آ رہے ہیں، بڑے پرہیزگار چلے آ رہے ہیں، قاری صاحب ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کے علم والے ہیں، اہل قرآن ہے، اہل حدیث ہے، بہت پڑھتے ہیں بھائی، اسلام کی چادر بھی اوڑھ لیں گے۔ وَقَانَ رِدَاهُ الْإِسْلَامِ، اور وہ پھر اسلام کی چادر اوڑھ لیں گا۔ اِطَارَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ انْسَلَخَ مِنْهُ، اور پھر اللہ جہاں چاہیں گا اس کو لے جائیں گا، جہاں چاہیں گا اس کو پھیر دیں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے وَنَوَازَهُ وَرَعَا ظَاهِرِهِ، پھر اچانک اس کو اللہ گمراہ کر دیں گا اور وہ اسلام کی چادر اتار کے پھینک دیں گا۔ کیا کریں گا؟ اچانک اللہ اس کو گمراہ کریں گا، اسلام کی چادر اتار کے پھینک دیں گا، وَرَعَا ظَاهِرِهِ، اور اس چادر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گا، پس سے پشت کر دیں گا۔ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور پھر تلوار نکالیں گا، تلوار کھینچ لیں گا، کس پر؟ وَسَعَى، اپنے پڑوسی پر، اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچیں گا۔ وَرَمَهُ بِالشِّرْكِ، اور کہیں گا تو مشرک ہے، میں تجھے قتل کروں گا، تیرے سے جہاد کرنا مجھ پہ ضروری ہو گیا، تو مشرک ہے، اپنے پڑوسی پہ تلوار کھینچیں گا اور اس کو کہیں گا تو مشرک ہے، تو مشرک ہے، اس پر شرک کی تہمت باندھے گا۔ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اس پر شرک کی تہمت باندھے گا۔ قَالَ قُلْتُ يَا رسول اللہ، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہما اولا بالشرک، اے اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوگا؟ المرمیو او الرمی، جو شرک کا تانا دے رہا ہے وہ، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ آسان کر دوں؟ آسان یہ کہ ذاکر نائک صاحب سنیوں کو کہتے ہیں مشرک ہے، تب پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ ذاکر نائک مشرک ہوں گا کہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ مشرک ہوں گے؟ اور آسان کر دیا آپ کے سمجھنے کے لیے۔ شرک کا حقدار، شرک کے قریب کون ہوں گا؟ یا جو مشرک کہہ رہا ہے وہ، یا جسے کہا جا رہا ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بل الرمی، ارے شرک کا حقدار وہ ہوں گا جو خود کہنے والا ہوگا، مشرک خود ہوں گا مگر ساری دنیا کو مشرک مشرک بولتا پھر رہا ہوں گا۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کہ جو آج پوری دنیا کو مشرک بول رہے ہیں حدیث رسول کے پیش نظر، وہ سب سے بڑے مشرک خود ہے۔ اسلام کی چادر اتار چکے، چادر اتار لی، دوپٹہ اوڑھ لیا، چادر اتار لی، دوپٹہ اوڑھ لیا اور دلہن بن گئے۔ اور اس کے بعد تلوار نکال کے، ابھی آگے بتاؤں گا کہاں کہاں تلوار نکالنے کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تلوار نکالے کہہ رہے ہیں درگاہ والوں کا قتل واجب، یہ مشرک، چادر چڑھانے والے مشرک، پھول چڑھانے والے مشرک، مزار پہ جانے والے مشرک، ہم توحید والے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے نہیں نہیں، جو شرک کا تانا دیں گا، جو تلوار کھینچے گا وہ خود مشرک ہوں گا، وہ خود شرک کا حقدار ہوں گا۔ اور آئیے ان کی ٹانگ ابن کثیر ان کے ہی مولانا نے توڑی، کیونکہ ان کے پاس حدیث کا جواب دینے کے لیے ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ضعیف ہے، یہ بالکل رٹا رٹایا۔ ان کے دو کیٹیگری ہوتی ہے، ہمارے فضل اللہ بھائی بولا کرتے اکثر، میں ان کا جملہ دہراتا ہوں، ان کے غیر مقلدوں کے دو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک جو مجتہد بن چکا ہوتا ہے یا جو بن رہا ہوتا ہے، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ تو جو مجتہد بن چکا ہوتا ہے وہ تو صاف کہہ دیتا حدیث موضوع ہے، اور جو بن رہا ہوتا ہے وہ بولتا ضعیف ہے۔ تو ابن کثیر نے کہا نہیں نہیں، میں بتا دیتا ہوں، ابن کثیر کہتے اسنادہ جید، اس کی سند جید ہے، انہوں نے خود ہی لکھ دیا۔ وقت سقاء الامام احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اور یحیی ابن معین نے اس کی تحقیق کی اور کہا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہے، سچے ہیں، کوئی راوی اس کا جھوٹا نہیں ہے۔
اب اس کو اور کن کن لوگوں نے لکھا اسی حدیث کو؟ میں نے جو تخریج تلاشی کیا اور کتابوں میں مجھے جہاں جہاں ملی، اور بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 حدیث نمبر 81 پہ اس کو نقل کیا۔ مسند بزار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 99 حدیث 175، اور مشکل الآثار میں علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 2 صفحہ 324 حدیث 865 کے اندر، کشف الارشاد جلد نمبر 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ 88 حدیث نمبر 169، اور مسند الشامین جلد 2 صفحہ 254 حدیث 1291 امام طبرانی بیان کر چکا ہوں۔ حضرت امام طبرانی نے یہی حدیث معاذ ابن جبل سے نقل کی ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر نے اس حدیث کو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جو واضح طور پر ثابت کر دیتی ہے کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ان حدیثوں کو پس پشت ڈال کر، اسلام کی چادر اتار کر ہم لوگوں کو مشرک ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، اور بڑے چلا چلا کے اپنے چینلوں پہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت بریلی مقطع فکر سب کے سب مشرک ہے۔ آئیے یہ ہمیں شرک کا کیسے طعنہ دیتے ہیں، اس تعلق سے ان کے 3-4 مولویوں کی تقریر سن لیجیے آپ۔ اور آج یہ امت اسلام اسی راستے پہ چل رہی ہے، اپنے پیروں کو نبی بنا دیا، نبی کو اللہ بنا دیا، جو مقام عرش والے نے دیا تھا وہ مقام ختم کر دیا۔ صغیر ہند و پاک کو اپنی نظروں میں رکھو، بنگلہ دیش اپنی نظروں میں رکھو، جہاں بھی مغلیہ سلطنت آپ کے اوپر رافضی شیعوں کا کنٹرول، آپ کے اوپر رافضی شیعہ مسلط تھے، اس کے بعد انہوں نے کتنا خلط ملط اس دین کو کیا، اور پھر ہندو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی رہائش، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا شیطان نے، اور کیا جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، نگر نگر، ہر جگہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پوجا جا رہا ہے، اور نام یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اصلی ٹی ٹی ایس ہیں، ہم ٹناٹن سنی ہیں، ہم میں قطعاً کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ہم پکے عاشق رسول ہیں۔ بت پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ جو بارڈر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر، وہ کس کو پوجتے ہیں؟ کھڑے کو، اور ہم کس کو پوجتے ہیں؟ پڑے کو۔ وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، ہم اس کو داتا کہتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں، ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں۔ وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بجھن گاتے ہیں، اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ شرک کا منظر ہے، یہ شرک کا منظر ہے جو ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں، وہی تم درباروں میں کرتے ہیں۔ ہندو سمجھتا ہے سیاسی جنگ ہے، اندر سے ہم دونوں بھائی ہیں، ہم کھڑے کو پوج رہے ہیں، یہ لمبے پڑے کو پوج رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں۔ وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے، یہ پڑے کا کرتا ہے۔ وہ اس کو سامنے بجن گاتا ہے، یہ اس کے سامنے قوالی گاتا ہے۔ معراج ربانی اور توصیف الرحمان، یہ 2 مولوی غیر مقلدین کے میں نے ابھی آپ کو بتائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں یہ سب شرک میں مبتلا ہے، اور شرک کیا بتایا انہوں نے؟ قبروں پہ جانا، چادر چڑھانا، جیسے ہندو لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کے مندر میں جاتے ہیں، یہ درگاہوں پہ جاتے ہیں۔ انہوں نے جیسا بتایا کہ وہ سامنے بھجن کو بھجن بول رہا تھا، اس کی اردو بڑی عجیبی اردو ہے، وہ تو وہ بھجن ورڈ ہے، وہ بھجن بول رہا ہے، وہ کون سا بھجن ہے پتہ نہیں کہاں سن لیا اس نے۔ تو بہرحال وہ دیوتاؤں کے سامنے بھجن گاتے ہیں، یہ لوگ قوالی پیٹتے ہیں۔ اب قوالی شرک ہے ان کے ہاں، حرام ہو سکتی ہے، ناجائز ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کے ہاں شرک ہے۔ تو بہرحال یہ اہل سنت والجماعت پہ شرک کا الزام رکھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اتنا جھوٹ لکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے چھٹ پہیے سے لے کر، یہ تو چھٹ پہیے لوگ ہیں، ان کے بڑے تک جھوٹ بولتے اور بولتے آ رہے ہیں۔ ان کا پورا فرقہ جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہاں تک کہ ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے البریلویت۔ یہ یہاں پر میرے پاس اس وقت ٹیبل میں موجود ہے، یہ آپ مانیٹر پہ دیکھیں، یہ ہے البریلویت۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس صدی کی اس سے بڑی جھوٹی کتاب کوئی نہیں لکھی گئی ہوں گی۔
اور یہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے ہندوستان کے بریلیوں کا جواب اس کتاب میں پورا دے دیا ہے اور پورا ثابت کر دیا کہ مشرک ہے۔ آئیے اس میں ایک میں جھوٹ بتا رہا ہوں، اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے بہت مجلسیں چاہیے۔ اس کتاب کے لکھنے والے امام العصر ہے، ان کے امام العصر لکھا ہے ان کو، امام العصر علامہ احسان الہی ظہیر شہید، یہ صاحب نے لکھا ادارہ ترجمان السنہ سے کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 19 ہے، تقدیب کے نام پر فضیلت الشیخ عطیہ سالم، ان کا ایک تعارف پیش کیا گیا ہے سامنے، اور یہ کون ہے دیکھیے، ان کی پوسٹ بھی لکھی ہوئی ہے، جج شرعی عدالت مدینہ منورہ۔ کہاں کے جج ہے یہ؟ مدینہ کے شرعی عدالت کے، مدرس و خطیب مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی کے یہ خطیب بھی ہیں اور وہاں کے یہ مدرس بھی ہے، پڑھانے والے بھی ہے۔ دیکھیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 20 پورا اسکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں اس ضمن میں یہ بات بھی اہم اور قابل توجہ ہے کہ جناب احمد رضا صاحب کا استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ کون بول رہا ہے یہ جھوٹ؟ چھوٹا موٹا نہیں، ان کا مدینہ منورہ کی مسجد میں جو امامت کر رہا ہے، جو خطیب ہے اور جو وہاں پڑھا رہا ہے مدرسے میں، بنا تحقیق کے وہ اتنا بڑا جھوٹ لکھ رہا ہے اور ان کو شرم نہیں آتی، اور یہ جج کہلاتے ہیں۔ یہ کیا انصاف کریں گے یہ لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو استاد تھا وہ غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ میں اس پہ بارہا کہہ چکا ہوں، میری تقریریں نیٹ پر جا چکی ہے، کسی کے مائی کے لال نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت کا استاد غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا، وہ ثابت کر دے۔ بلکہ میں ثابت کروں گا کہ غلام احمد قادیانی کا بھائی الگ ہے، نہ وہ عالم تھا نہ مولوی تھا، اور اعلیٰ حضرت کے ایک استاد غلام قادر بیگ الگ ہے۔ غلام احمد قادیانی سے کوئی رشتہ نہیں دور دور کا، قادر بیگ الگ شخصیت، اور غلام احمد قادیانی کے بھائی کا نام نہ غلام قادر بیگ تھا نہ کوئی اور اس طرح سے ملتا جلتا نام تھا، اس کا نام بھی الگ۔ مگر تم اپنی جماعت کی خبر لو، اٹھاؤ کتاب کا نام تاریخ احمدیہ، صفحہ نمبر اس کا 56 جلد 2 پر صاف طور پہ لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی کا نکاح نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا تھا خود۔ تمہاری جماعت کے جو سب سے بڑے ترم خواہ تھے نذیر حسین دہلوی، اس نے غلام احمد قادیانی کا نکاح پڑھایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم نے نکاح پڑھایا تو اس کو تم مسلمان مانتے تھے۔ میں نے ایک جھوٹ کی یہاں جھلک دکھائی ہے، اس سے بتانا میرا مقصود یہ ہے کہ یہ ہم پر اتنا جھوٹ باندھتے ہیں کہ پوچھئے مت، اور جھوٹ یہ بالکل ایسے لیتے ہیں جیسے کہ آدمی کھانے کے ساتھ چٹنی وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، یہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، کتابوں میں جھوٹ لکھتے ہیں اور تقریروں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ جھوٹ انہوں نے کہا، ان کا جھوٹ میں انہی پہ لوٹا رہا ہوں۔ معراج ربانی خود جھوٹ کے بارے میں کیا بولتے ذرا سن لیجئے۔ جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، اور منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور یہ مطلب جھوٹ کی وہ ہے، حرام ہے، جھوٹ بولنے والا حرام گویا کی کام کرتا ہے۔ تو معراج ربانی صاحب خود بول چکے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور یہ کس کی نشانی ہے بقول معراج ربانی کے بھی؟ منافق کی۔ تو اب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا، میں صرف ایک جملہ بول رہا ہوں، غلام احمد قادیانی کا بھائی اعلیٰ کا استاد تھا، یہ جھوٹ آپ کے مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مولانا نے بولا ہے، تو معراج ربانی کے نظریے کے اعتبار سے وہ منافق ہے۔ اس لیے ہم بولتے ہیں منافقوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ فتویٰ اب ہم نے آپ ہی کو دے دیا ہے، اس لیے اپنی الگ پڑھا کرو بھائی۔ بہرحال موضوع ہمارا ہے آج کا مجرم کون اور الزام کس پر۔ الزام انہوں نے ہم پر لگایا کہ ہم مشرک ہیں، بارڈر پار جو لوگ ہیں یعنی ہندوستان پاکستان کے لوگ وہ سب شرک کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہے۔ مگر میں آپ کو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خود کتنے شرک میں مبتلا ہیں۔ ان کے سب سے بڑے علامہ ہے ابن تیمیہ، جن کا پورا نام ہے احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ 661 ہجری میں شام کے اندر ابن تیمیہ کی پیدائش ہوئی۔ اب یہاں سے ایک بات غور سے سنیں آپ، اور 728 ہجری میں دمشق کے اندر ابن تیمیہ کی موت ہوئی۔ ابن تیمیہ ایک پہلا شخص ہے جس نے ایک عقیدہ نیا تراشا، اور اس عقیدے پر آج تک پوری جماعت غیر مقلدین عمل کرتے ہوئے آ رہی ہے۔
اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کا جسم ہے، اور اللہ اپنے جسم اور وجود کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کل میں نے ضمناً یہ کل بات آپ کو بیان بھی کی تھی۔ یہ فتاوی حدیثیہ ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ مانیٹر پہ آپ کو دکھ رہی ہے، یہ فتاوی حدیثیہ علامہ ابن حجر حیتمی مکی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، جو مستند محدث ہے، جن کو خود غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، اور یہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے، فتاوی حدیثیہ۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 116 ہے، یہ صفحہ نمبر 116 آپ کے سامنے۔ اب حضرت امام ابن حجر حیتمی المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 116 فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں، ابن تیمیہ کا یہ بھی قول تھا، اس کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ، کہتے وہ قولہ بالجسمات والجہد والانتقال وانہ بقدر العرش لا اصغر ولا اکبر۔ وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا، اور وہ عقیدے کے طور پر یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے، جہد بھی رکھتا ہے، اس کے لیے سمتیں بھی ہے، والانتقال، اور وہ جگہ سے تبدیل بھی ہوتا ہے، کبھی یہاں تھا پھر یہاں آ گیا پھر وہاں چلا گیا، جگہ وہ بدلتا رہتا ہے، اللہ جگہیں بھی بدلتا ہے۔ وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ، وہ عرش کے برابر ہے، لا اصغر ولا اکبر، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے۔ یہ ہے ان کی توحید۔ فتاوی حدیثیہ سے میں نے یہ عبارت پیش کی کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے جگہ بھی تبدیل کرتا ہے، جسم بھی رکھتا ہے، اور نہ صرف جسم رکھتا ہے بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے۔ خود ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، یہ ابھی اردو زبان میں انہی کے مکتب سے ترجمہ ہو کے آئی ہے، کتاب کا نام ہے عقیدۃ الواسطیہ، یہاں ٹیبل پہ بھی موجود ہے، یہ اردو زبان ہے، فردوس پبلیکیشن دہلی نے چھاپا ہے، انہی کے ادارے نے۔ ابن تیمیہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر اس کا 50 ہے، یہ صفحہ نمبر 50، اس کے اندر ابن تیمیہ کیا لکھتا ہے ذرا سن لیجئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش بری پر جلوہ افروز ہو کر اپنی ساری مخلوقات کی نگرانی کر رہا ہے، اور ان کے سارے احوال و قوائف سے باخبر ہے، اور ربوبیت کے تمام مفہوم و معنی کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے متعلق یہ فرمانا کہ وہ عرش کے اوپر رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، ایسا کلام برحق ہے جس کی حقانیت میں ذرہ برابر شکوک و شبہات کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ کسی تعویل و تبدیل کی ضرورت۔ یعنی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر جلوہ بری ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور عرش پر بیٹھ کر مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ ہے ان کی توحید۔ اور آگے دیکھیں، میں ایک اور حوالہ آپ کو سناتا ہوں، ابن تیمیہ کا ایک اور جملہ ہے، وہ کتاب حالانکہ مجھے نہیں مل پائی، نیٹ ویٹ پر شاید مل جائے، تلاش کرے تو، کتاب کا نام ہے التاسیس فی رد اساسی تقدیس، تکمیل الرد، جو حضرت علامہ کوثری مصر کے جو عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں، جو بہت معتبر عالم ہے، ابن تیمیہ کا ایک قول نقل کیا اس میں کہ ابن تیمیہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھنے پر قادر ہے۔ جملہ سنیں کیا کہتا ہے ابن تیمیہ، اللہ عرش پر بیٹھنے پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کا تو یہ حال ہے وہ چاہے تو مچھر کے پر بھی بیٹھ جائے۔ آئیے اب یہ دلیل کون سی آیت سے لاتے ہیں؟ کل میں نے اس کو تھوڑا سا ضمناً اس کا ذکر کیا تھا، آج اس پر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ دلیل یہ آیت کریمہ لاتی ہے، یہ وحید الزماں صاحب کا ترجمہ قرآن، جو غیر مقلدین جماعت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اور سورہ یونس اس کی آیت نمبر 3 کا جو ترجمہ انہوں نے کیا، یہی ان کے دلیل عقیدے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کا وہ ترجمہ کرتے ہیں، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا، دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے۔ یہ ابھی کے مولانا ہیں ان کے وحید الزماں، کل میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اس تعلق سے بتایا تھا۔ چلیے یہ تو پرانے علماء کی بات ہوئی جو جا چکے، اب موجودہ جو نئے ان کے زندہ مولوی ہے، وہ خود اللہ کے عرش کے بیٹھنے کے قائل ہے، نہ صرف قائل ہے بلکہ اس کی دلیل میں، دلائل میں وہ اپنے نزدیک کتنے بیہودہ اور بے تکے دلائل دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ آئیے یہ کلپ آپ سنیں۔ وہ وقت یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ
جب ان کی توبہ قبول ہوئی حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور توبہ قبول ہوئی، حضور کے اوپر وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا عائشہ نبی کریم کا شکر ادا کرو، تو عائشہ نے کہا تھا کیوں؟ ان کا شکر ادا کروں جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے طہارت اور پاکی کی آیتیں اتاری ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب سب کچھ، کالے پہاڑ میں چلنے والی چونٹی بھی اگر چلتی ہے اندھیری رات میں تو اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس کی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سب کی فریادوں کو سنتا ہے، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی نہ اسے جھپکی آتی ہے۔ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، وہ آسمانوں کے بلند ہے، عرش کے اوپر بلند ہے، وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیریں کرتا ہے۔ ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو نہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے، نہ عثمان غنی آتے ہیں، نہ علی ابن ابی طالب آتے ہیں، نہ طلحہ آتے ہیں، نہ زبیر آتے ہیں، جن کے ولایت کی شہادت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب، آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب جس نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہو، انہیں ولی قرار دیا ہو، ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں کتنی جگہ انہوں نے اللہ کو بٹھایا۔ چلیے آئیے کہ توصیف الرحمان صاحب کو سن لیجئے، یہ بھی اللہ کو بٹھایا بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، معاذ اللہ استغفر۔ مالک تو کہتا ہے اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش پہ چڑھنے کے لیے ضرور راستہ کوئی سیڑھی تلاش کر لیتا۔ جو عرش پہ ہوتا ہے وہ رب ہے، اور جو عرش پہ پہنچ جائے نہ کوئی آیت بدل سکتا ہے، نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اپنے عرش پر مستوی اللہ ہے۔ آئیے یہ صاحب تو سب سے زیادہ بازی لے